بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکائے گا، قیامت کے دن خداوند تعالی اس پر رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص اپنی ازار یعنی پاجامہ تکبر سے لٹکائے ہوئے جا رہا تھا کہ زمین میں دھس گیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گی۔ دوزخ کہے گی کہ میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہوں، اور جنت کہے گی مجھ میں صرف کمزور اور حقیر لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ اہل جنت کمزور اور حقیر لوگ ہیں، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ وہ شریر، سرکش، مغرور اور متکبر لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتا اچھا ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو باتیں تم کو اچھی معلوم ہوں ان پر کبھی نہ اترانا، نہ لوگوں کی لمبی لمبی تعریفوں کو پسند کرنا، اس لیے کہ شیطان کو جو بہکانے کے مواقع ملتے ہیں ان میں یہ موقع سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح شیطان تکبر پیدا کر کے تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ مجھے انسان کا وہ گناہ بتا جس کی وجہ سے تو اس پر غالب آتا ہے۔ ابلیس نے کہا، جب وہ خود کو پسند کر کے اترانے لگتا ہے تو اس کو اپنی نیکیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں اور اپنے گناہ کم اور چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں، پس اس وقت میں اس پر قبضہ جما لیتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خود کو پسند کرنے اور اترانے سے بڑھ کر کوئی جہالت نقصان دینے والی نہیں، کوئی چیز نیکیوں کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، پھر اس کا نتیجہ آپس کی دشمنی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، خود پسندی اور اترانا اور خود کو بڑا سمجھنا عقل کی خرابی کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مریضوں کا علاج کیا اور مردوں کو زندہ کیا، مگر احمق کا علاج کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ پوچھا گیا کہ احمق کون؟ فرمایا، جو اپنی رائے اور اپنی ذات ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، خود کو افضل اور تمام حقوق اپنے لیے ہی جانتا ہو، اور اپنے اوپر کسی کا کوئی حق نہ مانتا ہو، وہ احمق ہے، اور ایسے آدمی کا علاج کرنا ناممکن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دو شخص مسجد میں داخل ہوئے، ایک عابد و زاہد تھا اور دوسرا فاسق و فاجر۔ لیکن جب دونوں باہر آئے تو عابد و زاہد فاسق بن چکا تھا اور فاسق و فاجر زاہد بن چکا تھا، کیونکہ عابد اپنی عبادتوں پر اتراتا ہوا مسجد میں داخل ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، جبکہ برے کام کرنے والا خدا سے شرمندہ ہوتے ہوئے داخل ہوا تھا، جس کی بنا پر خدا نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ فرمایا امام علی علیہ السلام نے، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے کثیر عمل کو قلیل سمجھتے ہیں، اس لیے خود کو برا سمجھتے ہیں، یہی لوگ بے حد عقل مند اور نیک ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خود کو حقیر اور معمولی سمجھو اور اپنی کثیر عبادات کو بہت کم سمجھو۔